اور جو ماں باپ بے دین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بے دین بنا لیتے ہیں. جن ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے اسلام کو سمجھ لیں، عقیدے جان لیں، سچے پکے مسلمان ہو جائیں، وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں عقائد سے واقف کرا دیتے ہیں. بیٹا اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں. یہ سب غیب کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے سے تعلق رکھتی. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، ہمارے بچے نہیں جانتے. کیوں؟ ماں باپ خود نہیں جانتے تو اپنے بچوں کو کہاں سکھائیں گے، کہاں سے بتائیں گے؟ اس لیے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہوئی. اور جو ماں باپ جانتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھو، بچپن سے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب جانتے ہیں. ایک بڈھی عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، اور اس نے اپنی غریبی کا، محتاجی کا، پریشان حالی کا ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی بھکارن کو، یہودی تھی وہ، اس یہودی بھکارن کو کچھ کھجوریں دے دی، کچھ کھلا دیا کہ بھائی کوئی ہو مانگنے آئے، چاہے وہ کوئی مذہب کا ہو، کھلانا چاہیے. حضرت عائشہ نے اس کو کچھ کھلا دیا، بھوکی تھی. اس کا پیٹ بھر گیا تو خوش ہوئی، اور خوشی میں دعا دی جاتی ہے تو اس نے دعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ دعا دی، اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابھی تک یہ بات نہیں معلوم تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک یہودی عورت کو بھوکی تھی، کھانا کھلائی تو اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ عذاب تو آخرت میں ہوتا ہے جتنا میں جانتی ہوں اس کے اعتبار سے. ابھی تک حضرت عائشہ نے سنا نہیں تھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس نے صحیح کہا، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں راحت اور نعمت بھی ملتی ہے، دونوں صورتیں قبر میں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قبر کے عذاب کی بات آئی ہے اور ابھی تک اس کا ذکر مسلمانوں میں ہوا نہیں ہے، اسی وجہ سے میری بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک لگاتار فجر کی نماز کے بعد یا تمام نمازوں کے بعد لوگوں کو سنا کر عذاب قبر سے پناہ مانگی، دعا مانگی اللہ سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں آپ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. اپنے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، آپ سب لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگو. تو تمام صحابہ نے کہا اعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں. مجھے اس حدیث میں، اس واقعے میں صرف آپ کو یہ بتانا ہے، یہودیوں کے خاندانوں میں، گھروں میں قبر کے عذاب کا تذکرہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا تھا. تو وہ عورت اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھی مگر اسے یہ پتا تھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. کیوں؟ گھروں میں جن باتوں کا ذکر ہوتا ہے بچے اس عقیدے کو بناتے چلے جاتے ہیں. گھروں میں کن باتوں کا ذکر ہو؟ آج مسلمانوں کے گھروں میں مسلم عقیدوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے. جوان ہو گئے ابھی تک نہیں معلوم اللہ کے بارے میں کیا کیا ماننا چاہیے، نبی کے بارے میں کیا ماننا چاہیے. نبی کو نبی ماننا تو الحمدللہ سب مسلمان جانتے ہیں نا. اب اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، نوجوان بچوں میں بھی سب جانتے ہیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں.
اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. مسلم سماج میں ایسے بھی بچے ہیں, بچے نہیں بڑے اور بوڑھے ہیں, جنہیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اس وقت اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے, اپنے نبی کا نام نہیں بتا سکتے. آج بھی موجود ہیں. پوش ایریا میں جوبلی ہلز, بنجارا ہلز جیسے کروڑوں پتی لوگوں کے بستیوں کے اندر ان کے بچے لاکھوں میں کھیل رہے ہیں, کروڑوں میں عیش کر رہے ہیں, لیکن ان کو اپنے نبی کا نام نہیں معلوم ہے. لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں, آپ ایسا طبقہ ہیں جو نہ بہت سلم ایریے کا ہے, بہت محتاج, اور جو بہت مالدار. یہ دو لوگ بہت قابل رحم ہیں. بیچ کے لوگ پھر بھی مسجدوں سے, دین کے کاموں سے, علماء سے, مدرسوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے بیچ والا طبقہ زیادہ خطرے میں نہیں ہے. لیکن اکثر وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو بہت دولت مند ہیں. غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں, امیروں کا کوئی پرسان حال نہیں. ہر باطل تحریک ان دونوں پہ محنت کر رہی ہے زیادہ, اور کچھ کچھ ہم لوگ بھی پھنس جاتے ہیں اس کے اندر, تھوڑے بہت ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو آج ہمیں نہیں معلوم, ہمارا بچہ 30 برس کا ہو گیا, 40 برس کا ہو گیا, اسے نہیں معلوم عرش کیا ہے, لوح کیا ہے, قلم کیا ہے, کرسی کیا ہے, میزان کیا ہے, اللہ رب العزت کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اللہ کی شان کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, کچھ نہیں ہمیں معلوم. اللہ رب العزت کو صحیح سے جانتے نہیں. حضور علیہ السلام پر ایمان تو ہے, پر بہت لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں. رسول ہی نہیں, آخری رسول ہیں. یہ آخری کس کو کہتے ہیں بہت لوگوں کو نہیں معلوم. تو لوگوں نے دھوکہ دے دیا. ہمارے بھائی بہنیں بہت سارے وہ بن گئے, حضور علیہ السلام کو نبی مان کے بھی آپ کے بعد بھی کسی کو نبی ماننے والے بن گئے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے سے ختم نبوت کا عقیدہ نہیں جانتے تھے. اس لیے کسی کے بتانے میں اچھا ایسا ہے کیا, ایسا میرے کو نہیں معلوم تھا بھائی, تو وہ باتوں میں آ گیا. اگر جانتا ہوتا, اس کی ماں سکھائی ہوتی, اس کا باپ سکھایا ہوتا, اور پہلے سے وہ سیکھا ہوتا, یا کم سے کم محلے کے مکتب میں جا کر ہمارے بچے بچیاں بقدر ضرورت عقیدہ سیکھ لیے ہوتے, تو ان کو کوئی بھی مرنے تک رستے سے نہیں ہٹا سکتا, مرنے تک نہیں ہٹا سکتا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة